بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ. تو یاد رکھ لیجئے گا آج کل کے متقی علماء بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر آپ اسلامی بینکاری سے بھی بچنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے سارا پیسہ نہیں رکھ سکتے آپ گھر میں، آپ نے محفوظ کرنا ہے اس کو، تو آپ کسی بھی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں، وہ چاہے غیر اسلامی ہو چاہے اسلامی ہو، اسے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں. اس کا اے ٹی ایم کارڈ آپ لے سکتے ہیں، اے ٹی ایم کارڈ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کی سہولت مکمل موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے علماء کا، جائز ہے. بعض حضرات کہتے ہیں مولانا آپ نے جا کر وہاں جب پیسے رکھوائے کرنٹ اکاؤنٹ میں، وہ سودی کاروبار کرتے ہیں تو سود میں مل گیا نا، جب مل گیا تو پھر اگر ایک بالٹی پانی ہو اس کے اندر پیشاب کے چند قطرے گر جائے تو سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. تو آپ نے پیسے تو رکھوائے نا وہاں جا کے، مکس ہو گئے نا پیسے سودی کاروبار میں جا کے. اب بعض لوگ یہ سوال کرتے مکس تو ہو گئے نا، جب دودھ کے اندر چند مینگنیاں گر جائے تو سارا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے نا، تو آپ نے پیسے رکھوائے نا وہاں کرنٹ اکاؤنٹ میں، وہ مکس ہو گئے نا سودی کاروبار میں، گندے ہو گئے نا، ناپاک ہو گئے نا. یہ انسان کی عقل کہہ رہی ہے، لیکن اب انسان نے دین کو سمجھنا ہے. دین کیا کہتا ہے، کون سی چیز کب ناپاک ہوتی ہے. اگر ایک بالٹی پانی ہو اس میں چند قطرے، ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے، ناپاکی کا گر جائے، ایک قطرہ خون کا گر جائے، ساری بالٹی ناپاک ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک. ایک بالٹی کے اندر ایک مینگنی بکری کی گر جائے، گائے کا تھوڑا سا گوبر گر جائے، پوری بالٹی کے اندر سارا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا حدیث میں کہ اگر گھی جمع ہوا ہو، جیسے سردی میں گھی جم جاتا ہے، اگر گھی جمع ہوا ہو اور اس میں چوہا گر جائے، بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں، اگر چوہا گھی میں گر جائے فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا، تو اس چوہے کو باہر نکال کر پھینک دو اور اس کے ارد گرد کا جو گھی ہے اس کو نکال کر پھینک دو، باقی کھا لو. سارا گھی ناپاک نہیں ہوا. لیکن یہی روایت جب سنن ابی داؤد میں آ رہی ہے تو وہاں یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ، اگر یہ گھی بہنے والا ہو یعنی جمع ہوا نہ ہو، پھر اگر چوہا گرا ہے فَلَا تَقْرَبُوهُ، بس سارا ناپاک ہو گیا، اس کے قریب مت جانا، مت کھانا، سارا ناپاک ہو گیا. اگر گھی جمع ہوا ہو، چوہا گر جائے، مر جائے، تو آپ اس کو جناب چوہے کو نکال کر پھینک دو اور ارد گرد کے گھی کو نکال کر پھینک دو اور باقی گھی استعمال کر لو پاک. لیکن اگر پگھلا ہوا گھی ہے تو سارا ناپاک ہو گیا. اگر ایک مینگنی دودھ میں گر جائے سارا دودھ ناپاک. لیکن اگر 10 15 20 مینگنیاں اگر گر جائیں گندم کے دانوں میں، گندم کے خشک دانوں میں، تو آپ وہ مینگنیاں نکال کر پھینک دیں، آپ وہ گندم استعمال کر لیں، پاک ہے گندم. دین ہمیں کہتا ہے وہ گندم پاک ہے. صرف یہ نہیں کہ مینگنیاں جہاں گئیں گر جائیں گی تو ناپاک ہو جائیں گی، جی نہیں. جہاں شریعت نے بتایا کہ جی اس طرح مکسنگ ہو، اس طرح خلط ملط ہو، اس طرح آپس میں مل جائے تو یہ ناپاک ہے، اگر یوں نہ ملے تو پاک ہے، دین نے ہمیں بتایا. تو یہ روپے پیسے اگر حلال مال حرام مال کے ساتھ مکس ہو جائے تو آپ جتنے پیسے آپ کے حلال کے ہیں وہ آپ الگ کر لیجئے، یہ حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ حرام ہے. مثال کے طور پر ایک بندے نے تنخواہ کمائی، 1,00,000 روپیہ تنخواہ لے لی، اس میں کسی نے 1,00,000 روپیہ تنخواہ کا تھا، اس میں 10,000 روپے رشوت کے بھی نوٹ ڈال کے دے دی. مولانا میرا تو ساری تنخواہ کا بیڑا غرق ہو گیا. جی نہیں، بیڑا غرق نہیں ہوا. آپ یہ 10 نوٹ اس میں سے کوئی سے 10 نوٹ نکال کر الگ رکھ دیجئے، باقی نوٹ آپ کے حلال ہیں، آپ کے لیے سارے ناپاک نہیں ہوئے. یہ میں جواب دے رہا ہوں اس بات کا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولا جائے تو جی سارے ہو گئے نا ناپاک، پھر سارے سود میں مل گئے نا. جی اپنی عقل کو ایک طرف رکھیے، شریعت سے پوچھئے کہ سارے گندے ہوئے کہ نہیں ہوئے. شریعت کہتی سارے گندے نہیں ہوئے، تو آپ مانیے اس بات کو کہ سارے گندے نہیں ہوئے. اپنی عقل ایک طرف رکھیے، سارے گندے نہیں ہوئے. جو نوٹ آپ کے حلال کے وہ حلال کے. حلال حرام نوٹ آپس میں مکس ہو جائیں تو سارے حرام نہیں ہوتے.
آپ حلال نوٹ کوئی سے اتنی مقدار الگ کر لیں، حرام نوٹ الگ کر دیں، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. حلال مال الگ، حرام مال الگ. جی 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 آپ کا اچھا سوال. یہ ایک سوال کا دوسرا رخ ہے. پہلا تھا کہ جی وہ ہمارے بھی تو سود میں جا کے مل جاتے، اور ایک یہ کہ یہ تقویت دے رہا ہے، لیکن نیت اس کی تقویت دینے کی نہیں ہے. نیت ہے اپنے پیسے کی حفاظت. اب اس کو اس کے اپنے عمل کا ثواب نیت کے مطابق ملے گا، یہ گناہگار نہیں ہوگا. آپ کے کسی عمل سے کسی گناہ کو تقویت ہو رہی ہو، آپ کی نیت یہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں جائز. شریعت کہتی ہے جائز. آپ کی نیت کیا ہے؟ اور اگر آپ کی نیت یہ ہو، اس بندے کی نیت یہ ہو کہ نہیں میں تقویت دینا چاہتا ہوں، سود کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں، بس اس کو گناہ ہوگا. اور اگر اس کی نیت نہیں ہے تو نہیں گناہ ہوگا. جیسے ایک بندہ انگور کا شیرہ نکالتا ہے یہ سوچ کر کہ میں شیرہ بیچوں گا، ثواب کماؤں گا، حلال روزی کماؤں گا. اس شیرے سے اگر کوئی شراب بنائے تو یہ اس کا گناہ ہے. لیکن اگر اس شیرہ بنانے والے کی نیت یہی ہو کہ میں فروخت کروں گا شراب بنانے والوں کو، یہ گناہ کا کام کر رہا ہے. یہ شیرہ بنانے والا گناہ کا کام کر رہا ہے. دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کام جائز ہے وہ جائز کر رہا ہے، بالکل ٹھیک. اس لیے آپ پرموٹ کرنے والے تب شمار ہوں گے جب آپ کی نیت ہوگی. جب نیت نہیں ہوگی انشاءاللہ پرموٹ کرنے والے شمار نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو ثواب ملے گا. آپ نے اور یہ ذہن میں رکھ دوں کہ آپ کو ثواب ملے گا اس بات کا کہ جب آپ مال کی حفاظت کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو سود سے بچایا ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ کے، آپ کو سود سے بچنے کا ثواب ملے گا. نیت ہے نا، جیسی نیت ویسا ثواب انشاءاللہ. یہ صاحب نے پھر پرائز بانڈ کا ہی سوال ہے، وہ بھی ہو گیا الحمدللہ. یہ ایک صاحب نے قومی بچت فنڈ میں رقم رکھنے کے بارے میں پوچھا. جی قومی بچت فنڈ کا جو جتنا بھی سرٹیفکیٹ جی جی ہاں جی آپ نے اچھا سوال کیا، تشریف رکھیے گا. اگر کوئی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، کھولے تو نہ اکاؤنٹ اس نیت سے، ورنہ سود لینے والا تو ہے نا. سود ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے اور اس میں سے سود آ گیا اس کے اکاؤنٹ میں، یہ چاہتا ہے کہ میں نکلوا کرنا اس کو کہیں دے دوں، میرے اکاؤنٹ میں نہ رہے گند. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ منع کر سکتے ہیں ان کو کہ جی اس پہ پروفٹ نہ لگائیں، باوجود اس کے کہ میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے آپ اس پہ پروفٹ نہ لگائیں. تو وہ اب کمپیوٹر میں ایسا فیڈ کر دیتے ہیں پروگرام کہ وہ آپ کا پروفٹ لگتا ہی نہیں ہے. اب آ گیا، یعنی سیونگ ہے لیکن اس کے باوجود پروفٹ نہیں لگتا. دوسرا یہ کہ اگر لگ گیا ہے، آپ چاہتے ہیں میں نکال لوں، نکالنے کے بعد آپ اس کو صدقہ اور خیرات نہیں کریں گے، اس کو صدقہ اور خیرات نہیں کہتے. آپ سمجھیں کہ یہ حرام مال ہے، حرام مال صدقہ نہیں کیا جاتا. ہاں حرام مال ہے، آپ جان چھڑانے کے لیے کسی غریب کو دے دیں، جان چھڑانے کے لیے. حرام مال سے جان چھڑانے کا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. سود کا مال دے کر صدقے کی نیت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصول بتایا. جامع ترمذی کی پہلی حدیث ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. اس لیے اس کو صدقے کی نیت، خیرات کی نیت نہیں کرنی چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی جان چھڑا لوں یہ دے کر. ایک صاحب نے پوچھا قومی بچت کے بارے میں. قومی بچت کے بارے میں دو قسم کے لوگ پیسہ وہاں جمع کراتے ہیں، ایک بیوہ اور ایک وہ لوگ جو ریٹائر ہوتے ہیں. کہاں جائیں، کیا کریں؟ تو اس کے لیے میں عرض کر دوں کہ اب الحمدللہ اسلامی بینکاری کے اندر یہ چیز آ گئی. اس کا میں طریقہ کار بھی پورا بتاتا ہوں کہ وہ حلال کیسے ہے. اب کوئی صاحب ریٹائر ہو تو وہ اسلامی بینک میں اپنا پیسہ جمع کرا دے، وہاں سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ آپ کو دیں گے. 1 لاکھ روپے کا، 5 لاکھ روپے کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. وہ سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیں گے اور یہ اکاؤنٹ میں سے آپ کی رقم نکل کر بینک کے اندر مضاربہ میں لگ جائے گی. مضاربہ، آپ کا پیسہ ان کی محنت منافع تقسیم ہوگا، اس کو کہتے ہیں مضاربہ سرٹیفکیٹ. تو اسلامی بینک آپ کو مضاربہ سرٹیفکیٹ دے دے گا.
پھر ان کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنا اس پر منافع ہو سکے گا، چنانچہ وہ منافع کو ہر مہینے تقسیم کرتے ہیں، ہر مہینے، اور وہ منافع آپ کے اکاؤنٹ میں آتا جاتا ہے۔ آپ چاہے ماہانہ اس میں سے نکال لیں، چاہے سالانہ نکال لیں۔ تو وہ اب ماہانہ اسکیم باقاعدہ آ چکی۔ مثال کے طور پر اب جو اسلامی بینک ہے وہ تقریباً آج کل کا جو بھاؤ چل رہا ہے ایک طرح سے منافع کا، وہ 5 لاکھ کا سرٹیفکیٹ ہو تو اس پر وہ غالباً 3,300 3,400 اس کے قریب ماہانہ دے رہے ہیں ایک سرٹیفکیٹ پر مضاربے میں۔ 5 لاکھ کا سرٹیفکیٹ ہو، اس پر 3,000 3,500 کے قریب وہ ماہانہ دے رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان ریٹائر ہو تو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسہ جمع کرا دے، اس میں سے ماہانہ آتا رہے، آپ کا جو اصل کیپٹل ہے وہ محفوظ رہے گا سرٹیفکیٹ کی صورت میں۔ یہ وہ ماہانہ نظام ہے اسلامی بینکاری کے اندر جو جائز ہے، اور سال کے آخر میں پھر وہ حساب کرتے ہیں کہ منافع کی صورت کیا رہی، ٹوٹل ماہانہ منافع ملا کر وہ آخر میں اس کا حساب کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی اگر بیوہ ہو اس کی آپ رہنمائی کرنا چاہیں، کوئی ریٹائر ہو جائے صاحب ان کی رہنمائی کرنا چاہیں،